اور تمام پاکستانیوں کو، حکومت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے وہ لٹمس ٹیسٹ تھا وہ پاس کر لیا ہے۔ لٹمس ٹیسٹ یہ تھا کہ لوگوں سے جو باتیں کی جا رہی تھی کہ چائنا کے ویسٹرن صوبے سے کاشغر سے ہم کارگو لے کے پاکستان کے راستے روڈ بناتے ہوئے گودر کی نیچرل ڈیپسٹ پورٹ ان دا ورلڈ گرم پانی کی سے اس کو جب بھیجیں گے تو وہ 13 یا 14 دن میں یورپ میں اور افریقہ پہنچ جائے گا، یا وہاں سے 13-14 دن میں چائنا آ جائے گا۔ آج ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کرا ہے اور جس شان سے اس کا افتتاح ہوا ہے اس پہ ہر ایک پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے۔ اس پر میں سب سے پہلے وزیر اعظم کو، ان کی حکومت کو، تمام پاکستانی بھائی بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دشمن کی وہ تمام دشمنی سرگرمیوں کے باوجود ہم نے پہلا مرحلہ کامیابی سے حاصل کر لیا ہے، اور وہ پہلا کارگو شپ جو ہے جس میں 50 ٹرک کاشغر سے آئے تھے پاکستان کے روڈ کے راستے، جس کو کرنٹلی کانسٹیبلری نے FOA نے بنایا تھا، وہ جہاز جو ہے وہ آج سیل کر گیا۔ اچھا بیگ صاحب، اس سے جو فائدے ہونے ہیں میں ان کی طرف بھی آتی ہوں، لیکن میں ذرا امجد شعیب صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں۔ جن صاحب، فوج کے سیکیورٹی میں وہ یہ سارا سفر جو ہے یہ طے ہو رہا ہے، اور بارہا اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دشمن جو مرضی کوشش کر لے، ہم نے اقتصادی راہداری کو مکمل بھی کرنا ہے، اور وہ ثمرات جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئیں وہ بھی آئیں گے۔ تو آج کا دن جیسے بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا دن ہے، آپ نے دیکھی وہ آج کی سرمنی بھی اور وہ کانوائے بھی دیکھا، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو سیکیورٹی چاہیے تھی اس کے مکمل کرنے میں، بنانے میں، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی باہر سے سازشیں اس کے خلاف ہیں۔ سیکیورٹی کے بہت بڑے مسائل بنائے گئے ہمارے لیے، اور اب بھی جو کل کا واقعہ ہے وہ اسی کا ایک میں سمجھتا ہوں شاخسانہ ہے، اسی کا حصہ ہے۔ لیکن یہ چیز میں بڑا وثوق سے کہتا ہوں کہ ایک ڈٹرمینیشن تھا، جہاں حکومت کا ڈٹرمینیشن تھا کہ بنانا ہے، وہاں آپ کی سیکیورٹی فورسز کا، خاص طور پہ چیف آف آرمی سٹاف سیکیورٹی کی اونرشپ تھرو آؤٹ لیتے رہے، اور اب آپ کو بنانے کے علاوہ جو موومنٹ شروع ہو گئی اس کے لیے بھی سیکیورٹی چاہیے، کیونکہ وہ ٹرکس وغیرہ جب بھی گزریں گے کانوائز تو خطرہ ہے کہ ان حالات میں کوئی اور دشمن طاق میں ہے، بالکل وہ طاق میں ہے۔ اور اس میں جو خاص طور پہ جو بڑی اہم چیز ہے جس میں کہ حکومت نے میں سمجھتا ہوں بڑی سوجھ بوجھ کا ثبوت دیا، وہ یہ ہے کہ بہت ہی شکوک و شبہات جو مغربی روٹ پہ کیے جا رہے تھے اس کے راستے یہ گزارا ہے، اور مغربی روٹ جو ہے وہ ہمارے تمام ان علاقوں میں سے گزرتا ہے جہاں سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں۔ جو ہمارا سینٹرل یا مشرقی روٹ ہے اس میں سیکیورٹی کے ایشوز کم ہیں، لیکن مغربی روٹ پہ توجہ لوگوں کی کم تھی اس وجہ سے کہ وہاں سیکیورٹی کے حالات دشمن خراب کرتا رہتا تھا وقتاً فوقتاً، فاٹا کے قریب سیاسی بھی اپسٹ، لیکن ایک تو سیاستدانوں کے منہ بند ہوں گے ابھی جو کہ مخالفت کر رہے تھے اس وجہ سے کہ آپ نے پہلا قافلہ ہی مغربی روٹ سے گزارا ہے، اور کہا جاتا تھا مغربی روٹ پہ توجہ نہیں ہے ہماری اور اس کو بنانا نہیں چاہتی حکومت۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ چیز اسٹیبلش ہوئی، اور اس میں ہم اب صوبوں میں میں سمجھتا ہوں ایک یگانگت اور ایک حمایت کا فضا پیدا ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں، کوشش کہ جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکے اپنے عوام کے لیے، بجائے اس کے کہ اس کو متنازع بنائیں، اب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور سیکیورٹی بھی یہ ثابت کر دیا کہ باوجود اس کے کہ یہ اس سے سینسٹیو ایریاز میں سے گزر رہا ہے، پاکستان آرمی اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی، اور انشاءاللہ یہ رستہ ایک محفوظ طریقے سے چلتا رہے گا۔ اچھا، اس میں ہمیں جو چیلنجز ہو سکتے ہیں وہ میں اس کی طرف آؤں گی، اور ریجنل کچھ پاورز ہیں جو بڑے کین ہیں اس سارے پروسیس کو بہت کینلی آبزرو کر رہے ہیں، لیکن بیگ صاحب آپ کچھ فائدوں جو کچھ فوائد ہونے ہیں ان کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ گوادر میں ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے، وہاں پہ ایک سیف سٹی بنے گا انویسٹرز کے لیے، جو یہاں پہ ہمیں عسکری اور سیاسی قیادت ایک صفحے پہ نظر آ رہی ہے، اور زیادہ میں پر امید سائٹ کو دیکھوں گی، یوں لگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی اس سارے پروجیکٹ کے بالکل ساتھ ہیں۔ تو باہر کے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ میسج ہے کہ پوری پاکستانی قوم اس کو اون کر رہی ہے سارے پروجیکٹ کو؟ جی تنزیلہ، آج کے دن پہ نظر پوری دنیا کی لگی ہوئی تھی، اور یہ جو پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہوا ہے کہ اس نے بڑا مثبت میسج بھیجا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فول پروف ہے، اور وہ روٹ جس پہ آپ کو خدشات تھے اس نے کامیابی سے پہلے کنوائے کو گوادر پورٹ تک پہنچایا ہے۔ اور جنرل راحیل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹینور میں قوم کا یہ خواب جو تھا اس کی تعبیر دے دی ہے، ہم سب ان کے مشکور ہیں۔ اور FWO کے جو 40 نوجوان شہید ہوئے ان روڈوں کو بنانے کے لیے اور جلدی فاسٹ ٹریک میں بنانے کے لیے،
वो भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी जिसको कौम बड़ी इज्जत की निगाह से दिखती है। अब फायदे की तरफ आ जाएं तो सबसे जरूरी है ये, मैंने लोग इसको गेम चेंजर पाकिस्तान का कहते हैं, मैं इसको गेम चेंजर रीजन का, दुनिया का गेम चेंजर कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि चाइना अपना 60% तेल जो है हम रोज से मंगाता था, जहाँ पे अमेरिकी 7वां बहरी दायरा होता है और वो किसी भी वक्त उसको पता कर सकता है, रोक सकता है उस तरसील को, सप्लाई को। तो चाइना के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक था कि उसके पास कोई मुतबादल रूट हो जिससे वो बगैर खतरे अपना तेल मंगा सके। और वन बेल्ट वन रोड जो रीजनल कनेक्टिविटी का उनका एक प्रोग्राम था, उसके तहत ग्वादर पोर्ट आइडियली सूट करती है। इससे आपको 1/3 कॉस्ट, यानी अगर 3,000 कंटेनर डॉलर की कॉस्ट लगती है, वो ग्वादर पोर्ट के रास्ते $750 में वो कार्गो आ जाएगा। और पहले 5 हफ्ते लगते थे, अब 13 दिन में ये पूरा कार्गो ग्वादर पोर्ट के जरिए वेस्टर्न प्रोविंस में काशगर के रास्ते दाखिल हो जाएगा। $1 ट्रिलियन की ट्रेड के ऊपर आप इस 67% आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है कि दुनिया में इसमें हंगामा उठा देना है। इतनी बड़ी ये फिगर है। टाइम जो कम हो रहा है बिजनेस में, टाइम और इन्वेंट्री ये खास चीज होती है, उसमें दुनिया में वो कोई चेंजर होगा। और फिर पाकिस्तान में अब आस्ते आस्ते ईरान ने कहा कि हमें आप CPEC के मंसूबे में शामिल कर लें। रशिया हमें कह रहा है कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। सेंट्रल एशियन ममालिक तमाम के तमाम इसमें ऑलरेडी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। चाइना पाकिस्तान की अपनी ट्रेड अब इन रूट से जब जाएगी तो उससे हम मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान में नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। 22 इकोनॉमिक जोन जो CPEC जो रादारी पे बनाए गए हैं उनमें सनतें लगेंगी। टर्की कंपनियां, चाइनीज कंपनियां, पाकिस्तानी कंपनियां यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी। हम कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन जैसे आपने बहुत सारे मुमालिक का जो रीजन की बड़ी कुव्वतें उनका जिक्र किया है, जैसा हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो तनाज़ात हैं, हमारे अपने रीजन में जो अनरेस्ट है, सिर्फ हमारा नहीं बाकी भी मुमालिक का आपस में, हम हमेशा 2 स्कूल ऑफ थॉट को देख रहे थे। एक ये कहता था कि पहले इक्तिसादी तरक्की हो तो फिर अमन आ जाता, और एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था पहले अमन होगा तो फिर इक्तिसादी तरक्की होगी। लेकिन हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है और हमने इक्तिसादी राहदारी को ऑपरेटिव कर दिया है। अब आपको लगता है कि ऑपरेशनल होने के बाद ये रीजनल पावर्स जो हैं उनके तनाज़ात अब इस तरफ को उनका झुकाव होगा कि हम इकोनॉमिक कितना बेनिफिट ले सकते हैं बजाय इसके कि हम लड़ाई में पड़े रहें और कॉन्फ्लिक्ट में पड़े रहें? बहुत अच्छा सवाल आपने करा है। बेग साहब, मैं आती हूँ आपसे, जरा जन साहब से इस पे जवाब ले लूं, फिर यही सवाल आपके पास भी लेके आऊंगी। जी जन साहब, बात यह है कि खुशकिस्मती इसी में है और मैं समझता हूं अक्ल का तकाजा यही है कि एक सहूलत अगर मैसर है तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। हर मुल्क अपने मफादात के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इससे फ़ायदा उठाए, इसमें सबका भला है। और दुनिया में मिसालें हैं जहाँ पे बहुत सारे रीजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, करते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एक हिस्ट्री की प्रॉब्लम है, एक बैगेज है पीछे, जहाँ आप देखते हैं कि एक मुल्क ने शायद आपके वजूद से ही पूरी तरह उसने उसको तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से आपके मसाइल हैं, फिर आपके झगड़े भी हैं। अब अगर ये डिस्प्यूट्स जो आपके मौजूद हैं, अगर ये हल ना हो और आपकी अफवाज कश्मीर का LOC देख लें या वर्किंग बाउंड्री वहां एक दूसरे के सामने हो और वक्तन फक्तन बगैर किसी वजह के एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी भी शुरू हो जाए, तो फिर हम किस अमन का ख्वाब देख रहे हैं? मैं समझता हूं ये हमारी मजबूरी है कि जैसे भी हालात हैं, अगर वो ठीक नहीं होते तो हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक तरफ नहीं रख सकते। हमने इधर भी अपने आप को दिफा अपना करना है और दूसरी तरफ अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी लेके आगे चलना है। उसके लिए जिस मुल्क को ये तकलीफ है कि वो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ना उससे खुद फायदा उठाना चाहता है ना हमें देखना चाहता है, उसको फिलहाल आप एक तरफ रखें। और बाकी ममालिक जैसे हमारे वजीर आजम सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाते रहे हैं बड़ा फ्रीक्वेंटली, अगर हम अफगानिस्तान से मामला सीधा करें और वो जो मैं बिल्कुल अफगानिस्तान की तरफ आती है, आपको लगता है कि अफगानिस्तान इससे इस सारे प्रोजेक्ट बिलाखिर मैं आपको चीज बताऊं कि अफगानिस्तान में अमन और इक्तिसादी तरक्की, उसमें जो पाकिस्तान का रोल है वो हिंदुस्तान अदा कर ही नहीं सकता। ये चीज किसी वक्त उनके लोगों को समझ लगेगी। ये आप डिनाई कर सकते हैं किसी वक्त तक, जबकि वहां पे वो इस माइंडसेट के लोग बैठे हैं, करप्ट सियासतदान हैं जो इंडिया से पैसा खा के ये करते हैं, लेकिन ये बिलाखिर एक हकीकत है। किसने समझना है, जल्दी किसको समझने की जरूरत है, अफगानिस्तान को या खुद भारत को?
نہیں، بھارت کا تو نہیں، بھارت کے تو مقاصد ہیں، وہ تو افغانستان میں جتنی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جگہ استعمال کرنا چاہتا ہے. ورنہ سری لنکا ان کے دروازے پہ کیوں نہیں؟ وہاں پہ سری لنکا میں ایجوکیشن اتنی زیادہ ہے، اگر وہاں انویسٹمنٹ کریں تو وہاں سے ریٹرن کہیں بہتر ہو سکتے ہیں. سری لنکا میں وہ ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. اسی طرح برما ان کے پیچھے ساتھ ہے، چائنا سے وہ مدد لیتے ہیں، اگر چائنا کو کاؤنٹر کرنا مرضی ہوتی تو برما میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے. یہ ایک ملک درمیان میں جس کے بارڈرز بھی نہیں ملتے، جو آپ کے قریب نہیں ہے، اس میں جا کے ایک ڈیزولیٹ کنٹری جس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کنویں میں جاتی ہے، وہاں جا کے اتنا پیسہ لگا رہے ہیں. کس لیے؟ یہ کچھ تو سیاستدانوں کی جیبوں میں جاتا ہے، کچھ آپ اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں وہاں پہ پبلک ریشننگ کر کے کہ آپ پاکستان کے خلاف کام کر سکیں. اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ انڈیا جا کے وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، جن کو ہضم نہیں ہو رہی ہے راداری، ان کو رہنے دیں اور باقی لوگوں کو انگیج کریں. بیگ صاحب، کیسے یہ ریجن کے لیے گیم چینجر ہے؟ کون کون سے ایسے ممالک ہیں؟ کتنی ہماری ٹریڈ، کتنا ہمارا انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے؟ جو ایسٹیمیشنز ہیں اس وقت، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریئلسٹک ایسٹیمیٹس ہیں؟ ہم واقعی یہ ساری چیزیں، یہ ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں؟ لیکن تنزیلہ، سی پیک جو ہے وہ صرف ایک کارگو کی گوادر پورٹ کے ترسیل کا نام نہیں ہے. سی پیک ایک ہولسٹک، ایک بڑا منصوبہ ہے جس میں سب سے زیادہ توجہ اور فوکس دیا گیا ہے انرجی کی پیداوار کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی معاشی ترقی اور صنعتی ترقی اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک انرجی میں ہم خود کفیل نہ ہو جائیں. ہمارے یہاں جو لوڈ شیڈنگ تھی، انرجی 5 دن صنعتوں کو نہیں ملتی تھی، پیداواری لاگت ہماری بڑھتی جا رہی تھی، ہماری پروڈکشن لاسز تھے، ان سب کا خاتمہ اللہ نے چاہا 2018 میں جب لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اور تمام ملک میں یہ نالت جو کب سے ہماری چلتی چلی آئی تھی ختم ہو گئی. ہر وقت 24 آور 7 دن صنعتوں کو، لوگوں کو انرجی ملے گی، بجلی ملے گی، تو پاکستان کی ترقی انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ انرجی لاس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے تھے پورے ہو جائیں گے. دوسری چیز تو $34 بلین کے منصوبے جو انرجی کے ہیں، جس میں فاسٹ ٹریک کے اوپر 10,500 میگا واٹ کی بجلی 2018 تک پیدا ہوگی. دوسرے $14 بلین کے منصوبے انفراسٹرکچر کے ہیں اور گوادر پورٹ کے ہیں، جو چائنا اور پاکستان کی حکومتیں آپس میں کر رہی ہیں، باقی پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. ان منصوبوں میں آپ جو راداری ہے اس کے ساتھ جو اکنامک زونز ہیں، اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. اور ہم نے جو اپنا ٹریڈ پالیسی اور جو ٹیکسٹائل پالیسیز بنائی ہے، ان دونوں میں جو ہدایت رکھے ہیں وہ ذہن میں یہی رکھیں ایکسپورٹیبل سرپلس ہوگا ان زون سے اور ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو لوگ یہاں سے جب کارگو بلینز آپ لوگوں کا فوکس پاکستان ہوگا اور یہ راستے جو بنائے گئے یہاں سے ٹریڈ ہوگی، یہاں کے لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی، یہاں ٹرانسپورٹ کے نظام فروغ پائے گا. آلریڈی ہماری گندارا اور دوسری جو بڑے ہیوی ویٹ ٹرکس وغیرہ بناتی ہیں، ان کے شیئر بڑھنے شروع ہو گئے. اور یہ پاکستان میں اس وقت صرف راداری نہیں ہے، یہ 3 چیزیں ایک ساتھ ہوئی جس کی وجہ سے ہمارے دشمن بوکھلا گئے. پہلی چیز امن امان کی صورتحال بہتر ہوئی. آپریشن ضروریات کراچی آپریشن نے سرمایہ کاری کے لیے راہ کھول دیے ہیں اور سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کیا گیا، ان کے کانفیڈنس کو بلڈ اپ کیا. دوسری چیز جو ساتھ ہی ساتھ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا کرم کہ ٹائمنگ پر رہتے ہیں، وہ ہماری معاشی کارکردگی ہے ملک کی، کہ ہماری اکنامک پرفارمنس بہتر ہوئی ہے، ہمارے ریزرو بڑھے ہوئے ہیں، ہمارا اسٹاک ایکسچینج 42,000 کی آل ٹائم ریکارڈ سطح کو انڈیکس کو کراس کر گیا ہے اور ہماری ریمیٹنس. آپ کہہ رہے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ صحیح ان چیزوں کو دیکھ کے، ٹھیک ہے، دیکھ کے بکلایا ہے. جن صاحب، ہمیں بیگ صاحب کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی. ظاہر ہے کراچی آپریشن جو ہے اس کی کامیابیاں بڑی واضح ہیں، ضرب عضب کی کامیابیاں بڑی واضح ہیں، واقعات کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، لیکن پھر بھی بڑے واقعات ہو رہے ہیں. چیلنج کتنا بڑا ہے دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ آپ آئیے، آپ کا سرمایہ یہاں پہ محفوظ ہے، آپ کے لوگ یہاں پر محفوظ ہیں، اور ظاہر ہے ہر جگہ کی سرویلنس مکمل طور پہ 100% تو ظاہر ہے دنیا کے بہت ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی نہیں ہو سکتی. پاکستان کتنا ویل پریپیئرڈ ہے کہ جہاں جہاں آپریشن ہو گئے وہاں پہ واپس وہ والی صورتحال پیدا نہ ہو جو سوات میں ہم نے دیکھا کہ جب مکمل ہوگی کامیابی اس کے بعد پھر اس کو مینٹین کیا گیا، اس پیس کو وہاں پہ رکھا گیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم فوری طور پہ
اپنے بارڈرز کو سیل کرنے کا ارینجمنٹ کر سکتے، بارڈر کی مانیٹرنگ کا ارینجمنٹ کر سکتے. ہمیں فیزز میں کرنا پڑ رہا ہے. افغانستان کا بارڈر خاص طور پہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور وہاں پہ اس سال سے کام شروع ہے کہ حکومت نے کوئی 20 بٹالینز کے قریب فنڈنگ کا کیا ہے کہ وہ ریز کی جائیں، اور آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے اپنے اندر جو کچھ کام کرنا تھا اس کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنائی تھی. صحیح. اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس میں جیسے وقت گزرتا ہے یوں لگتا ہے کہ اس میں کچھ دھیما پن آتا جا رہا ہے، آپ کی کمٹمنٹ اس پہ وہ نہیں رہتی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یا تو یہ کہ بہت سارے اور اس سے زیادہ بڑے ایشوز کسی وقت پہ نکل آتے ہیں اور توجہ ادھر ہو جاتی ہے، یا یہ کہ بعض لوگ شاید اس کی اہمیت اتنی نہیں سمجھتے جو کہ سرکاری عہدوں پہ ہے اور وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے. بہر صورت اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے آگے کافی سالوں تک ہمیں چلنا پڑے. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر امپروومنٹ جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے اور زیادہ ویگرسلی اس کو اپلائی کرنا چاہیے. اس میں امپلائمنٹ آف رینجرز ہے اور باقی مدارس کی کچھ اصلاحات تھیں، کچھ ہمارے پراسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف آپریشن کرنے کی ضرورت تھی، پرٹیکولرلی یہ لشکر جھنگوی وغیرہ کے جو گروپ ہیں جو سیکٹیرین پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جائزہ لے کے بلکہ پلان کو امپروو کرنا چاہیے ہمیں کہ آگے جو صورتحال آلریڈی ہم کور کر چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرات نہیں رہے اور اب خطرہ غالباً ISIS کا ہے یا ہمیں اس کا ہے لشکر جھنگوی وغیرہ کا، تو اس کے مطابق کچھ ہم اپنی پلان کے اندر کچھ ماڈیفیکیشنز کر کے تبدیلیاں کر کے تو اس کو لے کے آگے بڑھیں. مجھے اس چیز کا فکر ہے کہ یہ کہیں وقت کی دھول میں نہ ختم ہو جائے، کوئی اس میں ہمارا ایسی کوتاہی نہ آ جائے کہ ہم سمجھ بیٹھیں کہ جی سب ٹھیک ہو گیا ہے، واقعات بڑے کم ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس پہ بہت توجہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سسٹمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میری سوچ اور رائے یہی ہے کہ اس پہ اتنا ہی توجہ دینی چاہیے، اتنی ویگورسلی اس پہ کام کرنا چاہیے جس طرح ہم نے شروع دن میں کیا تھا، کیونکہ ٹیررزم جو ہے یہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. یہ کبھی یوں لگتا ہے کہ بالکل ختم ہو گیا، لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اچانک پھر نمودار ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ٹیررسٹ جب بیک فٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ بھاگ کے انٹیریئر علاقوں میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنی کمین گاہوں میں چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ تھوڑے تو وہ واپس آتے ہیں. سو اس میں کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ بہت آگے کافی وقت تک ہمیں اس میں ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے. جو امن و امان کی صورتحال اور ترقی ہے یہ آپس میں ظاہر بہت جڑی ہوئی ہے. اس پہ میں آپ سے کچھ مزید بھی بات کروں گی، لیکن بیگ صاحب ایک آخری کمنٹ بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بھی یہ چاہیے کہ ایک بزنس مین کے لیے کتنا ضروری ہے یہ تاثر لینا کہ پاکستان کی سرزمین محفوظ ہے. ہم کچھ امیجز بھی ایسے ہی بھیجتے ہیں، ہم جو گفتگو کرتے ہیں چینلز پہ، ہم جو تصویریں بھیجتے ہیں انٹرنیٹ پہ، ظاہر ہے واقعات تو اکا دکا ہوتے ہیں، بدقسمتی ہے، نہیں ہونے چاہیے، وہ جسٹیفائبل نہیں ہے. لیکن ہم دنیا میں جو ہمارا تاثر بن گیا ہے ایک غیر محفوظ ملک کا یا سرمائے کے لیے غیر محفوظ ملک کا، اس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ بات بالکل صحیح آپ نے کہی کہ پرسیپشن جو ہمارا ہے بدقسمتی سے وہ یہ ہے کہ پاکستان حالات جنگ میں ہے اور یہاں سچویشن امن امان کی اتنی بہتر نہیں. لیکن جو لوگ یہاں آتے ہیں، جو وزٹ کرتے ہیں، ایکسپوز ہوئی ہیں، ایگزیبیشنز ہوئی ہیں اور نئے کونسل جنرل ایمبیسڈرز آئے، وہ آ کے بالکل کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے کہ جیسے بڑے ممالک میں بڑے شہروں میں لا اینڈ آرڈر کی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، وہ پاکستان میں بھی اس طرح کے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم نے اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہمارا ہے یہ تابوت میں آخری کیل ہوگا ان دہشت گردوں کی جو اس طرح سے ہائیڈ اینڈ سیک گیم کھیل رہے ہیں اور پاکستان کو. دیکھیں اس وقت دو طرح کے ممالک ہیں ہمارے آس پاس. ایک وہ جو پاکستان کو معاشی طور پہ مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ مستحکم پاکستان خطے کے لیے اور دنیا کے لیے ضروری ہے، اور ایک وہ ممالک ہمارے دشمن جو پاکستان کو معاشی طور پہ غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشی طور پہ اسٹرانگ نہ ہو تاکہ ہمارا دباؤ اس پہ رہے اور اس میں ہمارے پڑوسی دشمن ممالک پیش ہیں. تو ہمیں ان ممالک کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو پاکستان کو معاشی طور پہ مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. ترکی ہے، چائنا ہے، یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پورٹ فولیو انویسٹر جو ہیں دنیا کے وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ایمرجنگ مارکیٹ انڈیکس میں پاکستان کو دوبارہ شامل کیا گیا ہے. 10 بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ
डिक्लेयर हुई हैं, मूडीज ने हमारी रेटिंग को इम्प्रूव किया है। ये चीजें हमने आपके चैनल से, मीडिया में, अखबारात में, ये बहुत अहम चीजें हैं, ये वो हाईलाइट्स हैं आपकी तक प्रोपोगेट करें और उनको ये पता चले कि जो प्रॉफिट पाकिस्तान में और दुनिया में नहीं, एक कंपनी नेस्ले ने यहाँ 60% प्रॉफिट सालाना कमाया, जो अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया में कहीं पे भी। आपके अच्छा ठीक है, ये वो खबरें जी जो हमें दुनिया को देनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ ये महफूज है बल्कि मुनाफा भी बहुत ज्यादा वो कमा रहे हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।